نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل گنتی کے کلمات میں سمو دی گئی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا فرض منصبی لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی اللہ ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو داعی اللہ بنا کر اور سراج منیر بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اس امت محمدیہ پر بھی دعوت اللہ کو فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آل عمران آیت نمبر 104۔ یعنی تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ کی جانب کس طرح بلانا چاہیے، تو اس آیت کریمہ میں اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حکمت، اچھی نصیحت اور مجادلہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے دعوت دی جائے تو بالعموم منصف مزاج بات مان لیتے ہیں اور حق کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ دعوت ایمان ہو یا اعمال صالحہ کی دعوت ہو، ان تمام میں ان تینوں چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ آیت شریفہ میں حکمت سے مراد ایسی بصیرت ہے کہ جس کے ذریعے انسان مقتضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر بار اور بوجھ نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرے۔ جہاں یہ خیال ہو کہ صراحت کے ساتھ کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشارہ سے کلام کرے، یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جمنے کا تعصب پیدا ہو۔ اور اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ بات مؤثر انداز میں کہی جائے، مخاطب کو صرف دلائل سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے جذبات کو بھی چھیڑا جائے۔ برائیوں اور گمراہیوں سے انسان کی فطرت میں جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے، ترغیب و ترہیب والی آیات اور احادیث بیان کی جائیں، ایسی روایتیں سنائی جائیں جس سے دل نرم ہو، اور ایسے واقعات سامنے لائے جائیں جن سے ترک معاصی اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں پیدا ہو جائیں۔ مخاطب کو ایسے طریقے سے نصیحت کی جائے کہ جس سے دل سوزی اور خیر خواہی ٹپکتی ہو۔ مخاطب یہ نہ سمجھے کہ اس میں آپ کی کوئی غرض پوشیدہ ہے یا آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ آپ کے دل میں اس کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ موجود ہے اور آپ در حقیقت اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں موعظہ حسنہ کے تحت میں آتی ہیں۔ اور مجادلہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعوت میں کہیں بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو مباحثہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے،
کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کیے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، اور دلیل میں ایسے مقدمات پیش کیے جائیں جو مشہور و معروف اور مسلم، تاکہ مخاطب کے شکوک دور ہوں اور وہ ہٹ درمی کے راستے پر نہ پڑے جائے۔ دوران بحث تہذیب و شائستگی اور حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے، بحث میں الزام تراشیاں، چوٹیں اور بھگتیاں نہ ہوں، بلکہ شیریں کلامی، عمدگی، نرمی، معقول اور دل لگتے دلائل سے گفتگو کی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کے لیے اور دعوت الی الاعمال کے لیے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں صفات کی رعایت کرے، یعنی اچھی نصیحت، حکمت اور مجادلہ حسنہ، تبھی جا کر داعی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے اور وہ اپنے اہداف و مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔